الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، مرفوعات کا سبق چل رہا ہے۔ مرفوعات میں سے ہم نے فاعل، نائب فاعل کا سبق پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب مبتدا اور خبر دونوں کا سبق یہاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے عبارت دیکھیے۔ فصل المبتدأ والخبر وهما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ والثاني مسند به ويسمى الخبر، نحو زيد قائم، والعامل فيهما معنوي وهو الابتداء۔ فصل، یہ فصل ہے، المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر، وهما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، وہ دونوں ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ وہ دونوں ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ احدہما مسند الیہ، ان میں کا ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ ویسمی المبتدأ، اور مبتدا نام رکھا جاتا ہے۔ ویسمی المبتدأ، اور مبتدا نام رکھا جاتا ہے۔ والثانی مسند به ویسمی الخبر، اور دوسرا مسند به ہوتا ہے اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، والعامل فیہما معنوی، اور ان میں عامل معنوی ہوتا ہے۔ وہو الابتداء، اور وہ ابتدا ہے۔ والعامل فیہما معنوی، اور ان میں عامل معنوی ہوتا ہے۔ وہو الابتداء، اور وہ ابتدا ہے۔ دیکھیے یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فصل المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر سے آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں۔ یعنی اگر مبتدا ہوگا تو خبر بھی ہوگی، اور خبر ہوگا تو خبر کا کوئی نہ کوئی مبتدا ضرور ہوگا۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو یہاں پر ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ المبتدا والخبر وہما اسمانی، دونوں کی تعریف ساتھ میں بیان فرما رہے ہیں، اصطلاحی تعریف۔ وہما، وہ دونوں، اسمانی، اسم۔ تو آپ یہ جان لیں کہ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں۔ مجردانی، دونوں مجرد ہوں گے، عن العوامل اللفظیتی، عوامل لفظیہ سے، عوامل لفظیہ سے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں کا جو عامل ہوتا ہے وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، دونوں پر عامل لفظی نہیں آتا۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عامل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عامل لفظی اور ایک عامل معنوی۔ عامل لفظی کا مطلب ہے جو عامل ظاہر لفظوں میں موجود ہو، اور عامل معنوی کا مطلب ہے جو ظاہر میں نظر نہ آئے، ظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو۔ جیسے ان اللہ، اب ان اللہ میں اللہ پر نصب آیا تو اس میں عامل جو ہے وہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے جو ظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے۔ یا جیسے یہاں ہم کتاب میں دیکھیں عن العوامل اللفظیتی، تو یہاں العوامل کو ہم نے کسرہ دیا، جر دیا عن حرف جر کی وجہ سے، تو یہ عامل لفظی ہے جو ظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن عامل معنوی ظاہر لفظوں میں نظر نہیں آتا، جو مبتدا خبر میں عامل ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں اسمانی، ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ احدہما مسند الیہ، ان میں کا ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔
وہ یسمی المبتدا، اور اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے، اور دوسرے کا نام مسند بھی، اس کو مسند بھی کہتے ہیں۔ مسند بھی ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف اس کی اسناد کی جاتی ہے، وہ یسمی الخبر، اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم۔ یہ مثال سے ہی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے زید قائم دونوں اسم ہیں، وہما اسمانی دونوں اسم ہیں، مجردان عن العوامل اللفظیتی دونوں عوامل لفظیہ سے خالی، یہاں کوئی عامل لفظی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہما اسمانی مجردان عن العوامل اللفظیتی، عوامل لفظی یہاں دونوں کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان میں کا ایک احدہما، ان میں کا ایک مسند الیہ، مسند الیہ ہوتا ہے، تو زید یہاں مسند الیہ ہے، والثانی مسند بھی، اور دوسرا مسند بھی ہوتا ہے، تو قائم یہاں مسند بھی ہے۔ اب جو مسند الیہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ یسمی المبتدا، اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے، اور وہ یسمی الخبر، جو مسند بھی ہوتا ہے اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے۔ تو زید قائم میں ایک مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہیں گے، اور دوسرا مسند بھی ہے، اس کو خبر کہیں گے۔ اب ہمیشہ یہ بات ذہن نشی رکھے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہی ہوتا ہے، اور جو خبر ہوگی وہ مسند بھی ہی۔ تو یہاں پر ایک تو ہم یہ سمجھ لیں کہ دو تعریفیں، دو اسماء یا دو مصطلحات کی ایک اصطلاحی تعریف کی گئی ہے، تو اس کو ہم الگ الگ یاد کر لیتے ہیں۔ دیکھیے وہ ہما کی جگہ ہم کر دیں گے، اگر کوئی پوچھتا ہے ہم سے کہ مبتدا اور خبر کی تعریف کیجیے، تو ہم یہ تعریف کریں گے، وہ ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیتی احدہما مسند الیہ ویسمی المبتدا والثانی مسند به ویسمی الخبر، نحو زید قائم۔ لیکن اگر صرف مبتدا کی تعریف پوچھی جائے تو تعریف ہم کریں گے وہو اسم مجرد عن العوامل اللفظیتی، وہو اسم مجرد عن العوامل اللفظیتی وہو مسند الیہ، کہ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور وہ مسند الیہ ہوتا ہے، مثل زید فی زید قائم، زید قائم میں۔ اور خبر کی تعریف اگر پوچھی جائے تو ہم اس کی تعریف کریں گے، وہو اسم مجرد عن العوامل اللفظیتی وہو مسند به، نحو قائم فی زید قائم۔ تو وہ اسم مجرد عن العوامل اللفظیتی هو مسند الیہ، یہ مبتدا کی تعریف ہے، اور وہ اسم مجرد عن العوامل اللفظیتی وهو مسند به، یہ خبر کی تعریف ہے۔ تو مبتدا اور خبر دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، مبتدا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر بھی اسم ہوتی ہے، لیکن مبتدا یہ جو اسم ہوتا ہے تو مبتدا تین طرح کا اسم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو مبتدا جو بنے گا وہ اسم صریح، اسم صریح کا مطلب جو اسم صراحتاً اسم ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل نہ کی گئی ہو، جیسے زید قائم میں زید مبتدا ہے، اور کبھی اسم ضمیر ہوتی ہے، ضمیر منفصل، جیسے انت عالم، انت طالب، هو رجل، ہی امرأۃ۔ یہاں پر جو مبتدا بن رہے ہیں وہ انت، ہوا، ہیا، ضمیر منفصل ہے، وہ مبتدا واقع ہو رہے ہیں۔ اور کبھی اس میں تعویلی، یعنی وہ اسم جس میں تعویل کی گئی ہو وہ مبتدا بنتا ہے، جیسے ان تصوموا خیر لکم،
ان تصوموا یہ ان مصدریہ ہے، تصوموا فعل ہے، تو بتاویل مفرد ہو کر یہ اسم ہوگا اور مبتدا واقع ہوگا۔ تو جو مبتدا واقع ہوتا ہے وہ 3 طرح کا اسم ہو سکتے ہیں، وہ 3 طرح کے اسم ہوں گے۔ نمبر 1 اسم صریح، نمبر 2 اسم تاویلی، نمبر 3 اسم ضمیر منفصل۔ وَهُمَا اسْمَانِ مُجَرَّدَانِ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ أَحَدُهُمَا مُسْنَدٌ إِلَيْهِ، ان میں کا ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ مسند الیہ کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، لہذا یہاں اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى الْمُبْتَدَا، اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے ابھی جو ہم نے آپ سے کہا کہ وہ اسم تعویلی، اس کی یہ مثال یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تصدقوا، تو یہ ان تصدقوا مبتدا ہے، یہ تو فعل ہے تصدقوا، یہ کیسے مبتدا واقع ہو سکتا ہے؟ تو تصدقکم کی تعویل میں ہو کر یہ مبتدا واقع ہوگا۔ والثانی مسند به، دوسرا مسند بھی ہوتا ہے، ویسمى الخبر، اور اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے۔ اور خبر 3 طرح ہو سکتی ہے جو کتاب میں آگے آ رہی ہے، یہاں اس کو صرف ایک اجمالی طور پر جان لیجئے کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، جیسے زید قائم میں قائم مفرد ہے۔ خبر کبھی جملے کی شکل میں ہوتی ہے، خبر کبھی جملے کی شکل میں ہوتی ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو، اور خبر کبھی شبہ جملے کی شکل میں ہوتی ہے۔ نحو زید قائم، زید قائم۔ والعامل فیہما معنوی، اور ان میں عامل معنوی ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، ظاہر لفظوں میں نظر نہیں آتا، اور اس عامل کا نام ابتدا ہے، اس عامل کا نام ابتدا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے زید قائم، زید مرفوع ہے، قائم بھی مرفوع ہے، تو عامل رافع کون ہے؟ تو عامل رافع ابتدا ہے، اس کو ابتدا کہتے ہیں، لیکن وہ ظاہر لفظوں میں نظر نہیں آتا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ زید مرفوع کیوں ہے، تو آپ جواب دیں گے عامل رافع ابتدا کی وجہ سے، اور وہ کہاں ہے؟ معنوی ہے۔ قائم کیوں مرفوع ہے؟ اسی ابتدا کی وجہ سے۔ یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ زید قائم مبتدا خبر ہے، مبتدا کا عامل خبر ہے، اور خبر کا عامل مبتدا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ زید قائم میں زید مبتدا کا عامل ابتدا ہے، اور قائم خبر کا عامل مبتدا ہے۔ یعنی 3 مذہب ہو گئے۔ پہلا مذہب تو یہ ہے کہ دونوں کا عامل معنوی ہے اور وہ ابتدا ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے کتاب میں بیان فرمایا ہے، والعامل فیہما معنوی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خبر کا عامل یہ زید مبتدا ہے، اور مبتدا کا عامل زید کا عامل ابتدا ہے۔ اور ایک مذہب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عامل ہیں، لیکن صحیح مذہب وہی ہے جو صاحب کتاب نے کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ دونوں کا عامل معنوی ہے، وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ، اور وہ ابتدا ہے۔ تو اب مبتدا خبر میں مبتدا اور خبر کی یہ تعریف ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یہ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ علماء نحو مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور
جس پر جملے کا معنی مفہوم مکمل ہو رہا ہو اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ یہ جان لیں آگے کا سبق پڑھنے سے پہلے کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے اگر خبر مشتق ہو، یعنی مبتدا اور خبر میں مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، لیکن یہ کب؟ جب کہ خبر مشتق ہو اور خبر میں کوئی ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا خبر میں تذکیر، تانیث اور واحد، تثنیہ، جمع میں مطابقت ضروری ہوگی، اور اگر خبر مشتق نہ ہو تو مبتدا خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہوتی۔ اتنا ہی آج کا ہمارا سبق ہے، اسے ہمیں بہت توجہ سے سننا ہے، پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مرفوعات کا سبق چل رہا ہے، اور مرفوعات میں ہم نے پہلے فاعل پڑھا اور اب مبتدا خبر کا سبق پڑھ رہے ہیں، اور کلام عرب میں ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ اعراب کی، اور اعراب مرفوعات، منصوبات اور مجرورات ہی سے سمجھ میں آتے ہیں، اور زیادہ استعمال فعل، فاعل اور مبتدا خبر کا ہوتا ہے، اس لیے اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آج کے ہمارے سوالات ہیں، 2 سوال رہیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کی اصطلاحی تعریف کیجیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مبتدا خبر کا عامل کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔